اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِيِّ وَأَبِّ الْعَلِيِّ وَأُمِّ الْعَلِيِّ وَزَوْجَةِ الْعَلِيِّ وَأَبْنَاءِ الْعَلِيِّ وَبَنَاتِ الْعَلِيِّ وَأَصْحَابِ الْعَلِيِّ وَأَنصَارِ الْعَلِيِّ وَشِيَّةِ الْعَلِيِّ وَلَعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلِيٍّ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الہ علی فی شان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین صلوات۔ عزیزان محترم سامعین حضرات، آج اس عنوان کی اس سلسلے کی آخری مجلس ہم نے عنوان رکھا معرفت امام اور کربلا۔ ابتدا میں ہم نے 2 مجلسوں میں معرفت کے حوالے سے گفتگو کی، معرفت کیا ہے، معرفت کی کتنی قسمیں ہیں اور عارف کس کو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے امام قرآن میں بتایا کہ قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ امام کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے لغوی اصطلاحی معانی بیان کی، اور اس کے بعد کربلا کے حوالے سے پیغامات تھے۔ ان میں مرکزی موضوع یہ تھا کہ مولا نے کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کیوں فرمایا۔ اس کے بعد امام کی ناصرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے گئے، اور حضرت عباس جو مولا حسین کے ناصر ہیں ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ پوری کائنات امام کے اختیار میں ہے، امام کے کنٹرول میں ہے۔ امام مظلوم ہو سکتا ہے، بے بس نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ آج یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا اور آج نتیجہ خیز گفتگو ہوگی۔ میں اس موضوع کو کچھ دقیقوں میں مکمل کر کے پھر ہم نتیجہ دیں گے کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ گفتگو کرنے کا، اور آج کی شب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کی شب کا پیغام بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم جس زمانے میں عرب کے صحرا میں قیام کیا اور نبوت کا اعلان کیا، وہ زمانہ جاہلیت تھا، دور جاہلیت تھا۔ وہاں کے لوگ جاہل تھے، بدو تھے، کم ذہنیت رکھتے تھے، محدود فکر کے تھے۔ جس سے عاجز آ جاتے اس کو سجدہ کرتے۔ چاند کو دور پایا، دسترس نہیں ہوئی، سجدہ کیا۔ سورج کو زیادہ گرم پایا تو سجدہ کیا۔ پتھر کو سخت پایا، پتھر کو سجدہ کیا۔ درخت کو زبر پایا، اس کو سجدہ کیا۔ مگر پیغمبر نے جب قیام کیا تو پیغمبر نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، سورج کو واپس پلٹا کے، کنکر سے کلمہ پڑھا کے بتایا کہ خدا وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ یعنی جس کو پوجتے تھے پیغمبر نے ان کو ان کے سامنے بے بس کر دیا۔ چاند کتنا بلند تھا مگر اشارے سے کل میں بیان کر رہا تھا کہ اشارے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں تک کہ پیغمبر سے امتحاناً معجزات طلب کیا جاتا تھا۔ کبھی کہتے تھے فلاں حیوان جا رہا ہے، بلائیں یہ آپ کے پاس آ جائے، ہم مانیں گے کہ آپ حق کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی گدھا جا رہا تھا، حیوان جا رہا تھا، کسی نے کہا تھا یہ گدھا آ کر کلمہ پڑھے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ نبی نے اشارہ کیا، تھا حیوان، نبی کے اشارے پر آ گیا۔ پھر فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟
کلمہ پڑھتے ہوئے کہا اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا کلمہ گدھے نے بھی پڑھا تھا اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر پتھر لے کر آئے، کنکر لے کر آئے، نبی نے اپنے ہاتھوں پر کنکر رکھے، نبی کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے کنکر نے کلمہ پڑھا۔ بھئی کمال ہے نبی کے ہاتھ، اگر کنکر آئے تو کلمہ پڑھتا ہے، حیدر آئے تو قرآن پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ نبی نے یہ اختیار دکھایا۔ جب نبی نے یہ تمام اختیارات دکھائے تو ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ آنے لگا کہ ہم پتھر کو خدا مانتے ہیں، ہم شجر کو خدا مانتے ہیں، ہم چاند کو خدا مانتے ہیں، ہم درخت کو خدا مانتے ہیں، مگر یہ ایسا آیا ہے جو ان پر اختیار رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اشارے پر چلتی ہیں، لگتا ہے کہ خدا یہ نہیں ہے، خدا یہ ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ابھی خیال آیا، اللہ نے کہا ہے میرے محبوب میری توحید کو خطرہ ہے، کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، ان کو بول دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ نبی نے یہ جو فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ کبھی کہیں نہیں فرمایا کہ تم مجھ جیسے بشر ہو۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ یہ توحید کو بچانے کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہاں پر ظہیر صاحب منطق میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے فصل، ایک ہوتی ہے جنس۔ جیسے الانسان حیوان ناطق، یہ ناطقیت جو ہے یہاں فصل ہے، جنس جو حیوانیت ہے، یعنی انسان بولنے والا حیوان ہے۔ اگر بولنا نکال دیا جائے تو انسان کی توہین ہو جائے گی، اگر انسان کو خالی حیوان کہا جائے تو یہ انسان کی توہین ہے۔ اس آیت میں بھی ہے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ یوحا فصل وحی ہے۔ اگر نبی سے وحی کو ہٹا کر خالی بشر کہا جائے تو یہ نبی کی توہین ہے، اور وہ وحی کا فرشتہ نبی پر آتا ہے، نبی باقی رہتا ہے۔ عام انسان میں نبی میں فرق یہ ہے کہ عام انسان کے بعد ایک مرتبہ فرشتہ آئے انسان نہیں رہتا، مگر نبی پر 12,000 مرتبہ آیا، نبی رہا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ نبی نے فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ معصوم کے سامنے سوال کیا گیا مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا کی ذات پر مل کر با جماعت صلوات پڑھیں حیدری اللہ۔ مولا یہ قرآن کی آیت فرما رہی ہے کہ نبی بشر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا قرآن نے بشر لفظ استعمال کیا ہے بشرا سے، ہولیے سے۔ جس طرح سے عام انسان کی 2 آنکھیں ہیں، نبی کی 2 آنکھیں ہیں۔ انسان کا ایک ناک ہے، نبی کی ایک ناک ہے۔ انسان کے 2 ہونٹ ہیں، نبی کے 2 ہونٹ ہیں۔ جس طرح سے انسان کا حلیہ ہے اسی طرح سے نبی کا حلیہ ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں نبی کی آنکھوں میں فرق ہے۔ تمہاری آنکھیں ضعیف ہو جاتی ہیں، نبی کی آنکھیں سدرا تک دیکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تمہارے کان محدود ہیں اور نبی زمین پر بیٹھ کر ملائکہ کے آواز سنتے ہیں۔ تمہاری زبان تکلم کرتی ہے، کبھی بیجا، کبھی باجا، کبھی کیسے لفظ، مگر نبی کی زبان وہ ہے جب بھی بولتی ہے وہی بولتی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ نبی کے شمائل بیان کیے گئے، نبی کی صفات بیان کی گئی۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی کہ وہ چیزیں جو انسان کے وجود میں فالتو ہے، اضافی ہیں، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو اگر ملایا جائے، اگر نبی کی اور عام انسان کی وہ چیز برابر ہے تو نبی برابر ہے۔ اگر اس چیز میں زمین و آسمان کا فرق ہے
تو نبی میں اور عام انسان میں بہت بڑا فرق ہے۔ کا پہلا، عام انسان کا لعاب دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، مگر نبی کا لعاب اور عام انسان کا لعاب کا بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کا لعاب اگر دیواروں پر لگ جائے، کہیں گر جائے، زیادہ پھینکا جائے تو وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مگر نبی کا لعاب میں اتنی شفا ہے کہ جس سے علی جیسا عین اللہ بھی شفا مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ نبی کا لعاب، دیکھیں لفظ لعاب مولا علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ جب ظاہری ممبر پر آئے میرے مولا، جملہ میں نے جان بوجھ کر کہا ہے کہ ظاہری ممبر پر جب آئے، 4 زینے تھے، 4 زینے تھے۔ جب پہلی حکومت آئی اس نے پہلا چھوڑا، دوسرے پر بیٹھا، دوسرا آیا، ایک اور چھوڑا، نیچے بیٹھا، تیسرا آیا اور چھوڑا۔ جب یہ علی آیا، پہلے پر پاؤں رکھا، دوسرے پر رکھا، تیسرے پر رکھا، وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ آپس میں وہ باتیں کرنے لگے کہ نبی یہ علی کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا مجھے پہچانو، یہ ممبر کیا ہے، میں مہر نبوت کا سوار علی ہوں۔ اس ظاہراً ممبر پر میرے مولا نے آ کر سلونی کا دعویٰ کیا، کہا اے تورات والو آؤ مجھ سے سوال کرو، میں تورات سے جواب دوں گا۔ اے انجیل والو آؤ میں تمہیں انجیل سے جواب دوں گا۔ اے زبور والو آؤ میں تمہیں زبور سے جواب دوں گا۔ اے قرآن والو آؤ میں تمہیں قرآن سے جواب دوں گا۔ تمہیں کیا پتا کون سی آیت زمین پر اتری ہے، کون سی آیت آسمان پر اتری ہے، کون سی آیت مسجد میں اتری ہے، کون سی آیت گھر میں اتری ہے، کون سی آیت جنگ میں اتری ہے، کون سی آیت امن میں اتری ہے، کون سی آیت رات میں اتری ہے، کون سی آیت سوتے میں اتری ہے، کون سی آیت اٹھنے میں اتری ہے، کون سی آیت بلانے میں اتری ہے، کون سی آیت بھگانے میں اتری ہے، کون سی آیت میں محبت ہے، کون سی آیت میں رحمت ہے، کون سی آیت میں ولایت ہے، کون سی آیت میں امامت ہے، کون سی آیت میں ولایت ہے، کون سی آیت میں لعنت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن کا ناسخ کیا ہے، قرآن کا منسوخ کیا ہے، قرآن کا ظاہر کیا ہے، قرآن کا باطن کیا ہے، قرآن کا محکم کیا ہے، قرآن کا متشابہ کیا ہے، قرآن کی خبر کیا ہے، قرآن کی مبتدا کیا ہے، قرآن کا اول کیا ہے، قرآن کا آخر کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کا ظاہر کیا ہے، قرآن کی باطن کیا ہے۔ یہ سب کہہ چکے تو کہنے لگے یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ تھا اثر لعاب رسول۔ جو کچھ بیان کیا ہے یہ رسول کے لعاب کا اثر تھا۔ میں علی آ کر بتاؤں کہ یہ لعاب رسالت کیا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا یہ جو میں کم بے اذنی کہتا ہوں، یہ جو میں علم کے دریا کھولتا ہوں، یہ جو علم کے مسائل بتاتا ہوں، یہ نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ یہ وہ لعاب جو جب میں کعبے سے باہر آیا نبی نے مجھے میرے دہن میں زبان دے کر لعاب چسایا تھا، یہ اس کا اثر تھا۔ حسینیوں جملہ سنیں گے، یہ لعاب کا اثر تھا جو علی کے لب پر کم بے اذنی آتی تھی تو مردہ زندہ ہو کر اٹھتا تھا۔ یہ ایک مرتبہ لعاب دیا تھا جس کے آپ اور ہم آزادار ہیں۔ اس مولا حسین کو 2 سال مسلسل لعاب دیا ہے رسول نے۔ علی کو ایک مرتبہ دیا تو مردہ کو زندہ کرتے تھے، حسین کو 2 سال دیا۔ اثر یہ ہوا راہب کے پاس ایک نہیں تھا، حسین نے 7 دے دیے تھے۔ صلوات پڑھیں مل کر مولا کی ذات پر۔ یہ لعاب رسالت کا اثر تھا۔ جناب جابر کہتے ہیں میں رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں، میری قسمت سنور جائے گی۔ نبی خدا نے دعوت قبول کی۔ اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں کہ دعوت قبول کی، دوسرا دن ہوا جس دن دعوت تھی، نبی چلے، ایک پہلا ملا کہاں جا رہے ہیں، جابر کی دعوت پر، اور ملا
दावत पे जा रहे हैं, मिलते मिलते खाने वाले असहाब 600 हो गए। जाबिर के दरवाजे पर पहुँचे, दक्कुल बात किया, दरवाज़ा खुला। जाबिर ने सोचा था कि दाएं बाएं वालों को मिलाकर 6, 7 या 10 बन जाएंगे, ये तो 600 गली में खड़े हुए हैं। अब परेशान हुए। जाबिर को रसूल खुदा ने देखकर फरमाया, परेशान क्यों होते हो, अली जो मेरे साथ है। अब दोनों भाई अंदर गए, नबी भी गए, अली भी गए। कहा तुम बाहर खड़े हो जाओ, हम अंदर जाते हैं। ए जाबिर, जो सालन जो गोश्त पकाया है लेकर आओ। एक गोश्त की बोटी को उठाकर दहन को लगाकर वापस उसमें रख दी, कहा ढकना दे दो, 10 अफराद आते जाएं और खाते जाएं। 10 आते थे, खा के निकलते थे, फिर 10 आते, खा के निकलते। कहा ढकना नहीं उतारना है। ये 600 खा के चले गए। नबी ने फरमाया, जाबिर जब तक ये ढकना बंद रहेगा क़यामत तक ये रिज़्क़ तेरा चलता रहेगा। लाइट चली गई कोई मसला नहीं, आप तक आवाज़ मेरी पहुंचती रहेगी। कहा कि ये ढकना नहीं उतारना मेरे लुआब का असर है कि क़यामत तक अगर चलाया तो ये चलता रहेगा। ये रवायत के जुमले हैं। 6 महीने तक जाबिर खाता भी रहा, खिलाता भी रहा, खत्म ना हुआ। इधर से ढकना उठाया, बरकत चली गई। लुआब उसको कहती हैं कि जिसको लग जाए कयामत तक गजा चलती रहे, फैज़ जाली चलता रहे और ख़त्म ना हो पाए। ज़माने वाले लुआब का असर, लुआब का मुकाबला नहीं कर सकते तो नबी का मुकाबला क्या करेंगे। मिलकर सलवात पढ़ें मौला की ज़ात पर। और एक है एक लुआब, दूसरा पसीना। गर्मी कितनी है, यहाँ भी गर्मी है। अगर 2 दिन यही कपड़े रहे तो साथ में भाई बैठने नहीं देगा कि भाई जाओ हमाम करके आओ, बदबू आ रही है। मगर ये आपका और हमारा पसीना, ये नबी का पसीना क्या है। एक मलकूती हदीस जिसमें मासूम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने नबी को 12 हिजाबों में रखा। नूरी हिजाबों में रहकर नबी ने तस्बीह की। तस्बीह जैसे कि नबी के नूर की जबीन अक़दस पर पसीना आया। कहा कि मेरे नबी का पसीना है। जैसे पसीना पूजा तो उनमें से अल्लाह ने हर एक कतरे से एक नबी बनाया। एक कम 1,24,000 नबी बने नबी के पसीने से। ये जुमला किसी ख़ास मतलब के लिए मैंने अर्ज़ किया है। आदम, नूह, हज़रत इब्राहिम तक जितने भी हैं मुस्तफ़ा के पसीने के वजूद से वजूद मिला है, ये पसीने से हैं। अब मैं अर्ज़ करूँ, हज़रत आदम को कोई मुसलमान बैठ के कहे हज़रत आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत नूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस तरह से अंबिया के नाम ले, गुस्सा आ जाएगा। भाई ये अलैहिस्सलाम हैं, आप रज़ी अल्लाह अन्हो क्यों कह रहे हैं। भाई ये पसीने की पैदावार हैं, नबी के पसीने से खल्क़ हुए हैं। अगर हम उनको रज़ी अल्लाह कहें आपको बुरा लगता है, और हुसैन हो या अली हो या फातिमा हो, ये पसीना नहीं है, ये नबी का खून है। जब पसीना अलैहिस्सलाम है तो खून अलैहिस्सलाम क्यों नहीं बन सकता। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। एक मरतबा फिर भी मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। ये था पसीना। और एक तीसरी चीज़ है नबी का साया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सूरह नूर की तफसीर लिखते हुए कहते हैं कि नबी को अल्लाह ने साया नहीं दिया, क्योंकि चाँद में इतनी तमाज़त नहीं थी कि नबी का साया बना सके। चाँद में इतनी रोशनी नहीं थी कि नबी के नूर पर गालिब आ सके। फिर दूसरी वजह लिखी कि इसीलिए साया नहीं दिया, कहीं हम साए के कदम साए पर ना आ जाएं। मैं कहूँ जलालुद्दीन सुयूती, हम साया वो जो साए पर कदम न रखे उसे हम साया कहते हैं, जो मोहरे नबूवत पर कदम रखे उसे अली कहते हैं। साया और हम साए का ये बड़ा फ़र्क है। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। और चौथी चीज़ है बाल। आपने इंसानी बाल की कीमत पूछी है, किसी ने कहा भाई 1 किलो मुझे बाल दे दो। काटते हैं तो फेंक देते हैं,
یہ آپ کے بال ہیں اور نبی کے بال ایسے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، نبی کے بال. اچھا یہ بال کیا ہے؟ ایک صحابی آتا ہے اور نبی نے واللیل کی زلفوں کو سنوارا، کچھ بال تھے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ بال لے کر جاؤں. پیغمبر نے فرمایا میرے عاشق کو لے کر جاؤ. کیا جا کے کرو گے؟ جب آپ کی یاد آئے گی آپ کے بالوں کی زیارت کروں گا، اشتیاق میرا پورا ہو جائے گا. وہ صحابی بال لے کر گیا. توجہ چاہیے، بال لے کر گیا، گھر میں جا کے رکھتا ہے. صبح آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ عجیب بات ہے، جب میں آپ کے بال لے کر گیا، جب آدھی رات ہوئی بالوں سے قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی. بالوں سے قرآن کی صدا آ رہی تھی. بال کیا ہے؟ اس کو کاٹے، اس میں حس نہیں ہے، سانس نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. اس کو کاٹے کاٹے اس میں جان نہیں ہوتی. یعنی بال وہ ہیں جو بے جان ہیں. نبی کے بال بے جان کٹ کر تلاوت کرے تو تمہیں اعتراض نہیں، اور نبی کی جان جسے حسین کہتی ہے گلا کٹ کے قرآن پڑھے تجھے اعتراض کیسا؟ گلا کٹ کے قرآن پڑھ رہا تھا. اور یہ حسین کا قرآن پڑھنا بتاتا ہے کہ تم اس جیسے نہیں، وہ تم جیسا نہیں. بھائی یہ رگیں کٹ جائیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رگیں کٹ جائیں، یہ انسان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ چیزیں، وہ رگیں جو طاقت دے کر زبان سے بولنے کی کام لیتی ہیں، یہ رگیں کٹ گئی تو انسان بول نہیں سکتا. حسین نے بول کر بتایا رگوں کے تم محتاج ہو، ہم رگوں کے محتاج نہیں، رگیں ہماری محتاج ہوتی ہیں. مولا نے قرآن پڑھ کے بتایا. پھر ایک مولا نے اور بھی جواب دیا زمانے والوں کو، کہا زمانے والوں میری رگیں کٹ گئی ہیں، میرا دماغ سالم ہے، میرا ذہن سالم ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں. میں جس کا نواسا زبان میری گلا کٹ کر بھی بولتا ہے تو میرے نانا کو ہلکے سے بخار میں ہذیان کیسا ہو جائے گا؟ زندگی موت کا رشتہ ٹوٹ گیا پھر بھی حسین قاری قرآن رہا. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. سلامت رہیں. یہ بزرگوں کی دعاؤں کا سلسلہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ بال کا بیان کر رہا تھا، بال کٹ کر بھی. مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آیا ہوں تو مولا کی روایت حتماً بیان کروں گا. شہر خراسان ہے، مامون کے دربار میں 8 بال آئے اور لے آنے والا کہتا ہے یہ نبی کے بال ہیں، کیسے پتہ چلے؟ کہا کہ پتہ وہ بتائے گا جو نبی کی آل ہے. مولا رضا کو بلایا گیا، میرے مولا آئے، کہا کہ مولا یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کے بال ہیں، نبی کے بال ہیں. کہا کہ میں بتاؤں گا کہ یہ نبی کے ہے یا نہیں ہے. میں نبی کا خون ہوں، اگر میری خوشبو اس کی خوشبو برابر ہوئی تو یہ نبی کے بال ہیں. یہ دلیل دی. کہا نہیں کوئی اور دلیل بتائیں. کہا آگ جلوائی جائے، روشن کی جائے تو پھر ان کو ڈالا جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون سے بال ہیں. 8 بال اٹھا کر امام رضا نے فرمایا یہ 5 نبی کے ہیں، 3 نبی کے نہیں. 5 نبی کے ہیں، 3 نبی کے نہیں. کہا دلیل کون سی؟ آگ میں تینوں کو ڈالا، تینوں جاتے ہی جل گئے. 5 کو قریب کیا، آگ بجھ گئی. بجھ کر بتایا یہ اصلی تھے، بجھ گئی، یہ نقلی تھے، اس کو جلا دیا. یہ نبی کے بال ہے جس کی یہ فضیلت ہے. اب چلیں 5ویں چیز، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ناخون، جس کی کوئی قیمت نہیں. نبی کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مسافرت پر جاتے ہیں، نبی اپنے ناخون کاٹ رہے تھے، کہا آپ جاتے ہیں یہ ناخون مجھے دیں، آپ کے شوق میں دیدار کر لیا کروں گی. جیسے ہی یہ دیے بی بی نے رکھے الماری میں، کچھ دنوں کے بعد نبی کی یاد آئی، کھول کر دیکھا ناخون نہیں رہے، در بن چکے تھے. یہ 5 چیزیں جو عام ہیں، عام انسان کی کوئی قیمت نہیں، مگر نبی کا معجزہ لعاب میں بھی ہے،
بال میں بھی ہے، سائے میں بھی ہے، ناخن میں بھی ہے، تمام چیزیں معجزہ ہیں نبی کا۔ اور جس کی یہ چیزیں معجزہ ہیں اس کو اپنے جیسا کہنا یہ اپنے ایمان کی خرابی کا بتانا ہے کہ میں نے نبی پر کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اگر پڑھا ہوتا تو اپنے جیسا نہ مانتا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ یہ نبی کے معجزے تھے، اور آج کی رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی۔ اس کو لیلۃ البیعت بھی کہتے ہیں، جس رات بیعت اٹھائی گئی، جس رات بیعت کو آزاد کیا گیا۔ میرے مولا نے آج کی رات کیا فرمایا تھا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے اور جس کو رکنا ہے وہ رک جائے۔ عجیب رات ہے، ایک دن ہے بیعت کا، ایک رات ہے بیعت کی۔ دن میں بیعت لی گئی، رات میں بیعت اٹھائی گئی۔ اسی لیے رہبر معظم، رہبر انقلاب سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ غدیر میں بیعت لی گئی پھر بھی جفا کی گئی، غدیر میں بیعت لی گئی پھر بھی جفا کی گئی، اور کربلا میں بیعت اٹھائی گئی پھر بھی وفا کی گئی۔ وہ دن تھا، یہ رات تھی، وہاں روشنی تھی، یہاں رات تھی، اندھیرا تھا۔ نبی کے فرزند نے کیا فرمایا؟ چراغ بجھاتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ بیعت ہے کیا؟ بیعت انسان کی قیمت ہے، انسان خود کو بیچتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں سوال کرتا ہوں، جتنے یہاں عزادار مومن بیٹھے فرش عزا پر لبیک یا حسین، لبیک امام زمانہ، ظہور الاجل کے نعرے لگانے والے بیٹھے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ مولا آ جائیے آ جائیے، ہر ایک مومن کی تمنا ہے۔ اچھا، اس فرش عزا پر جو بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی کہیں گے کہ مولا اس مجلس میں آ جائے، ہر ایک کی یہی تمنا ہے۔ اچھا، مولا کا ظہور ہو جائے اس ممبر پر بیٹھ کر، مجھ سے، آپ سے، کسی سے کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنی قیمت بتاؤ۔ آرام آرام سے سنیے گا، اپنی قیمت بتاؤ، قیمت کیا ہے؟ اب اگر وہ قیمت بتائے گا، بھئی میری قیمت اتنے کلو وزن ہے، اتنا وزن، اتنی قیمت ہے، مولا فرمائے گے اس میں حیوان خریدنا نہیں چاہتا، میں انسان خریدنا چاہتا ہوں، اپنی قیمت بتاؤ۔ اچھا، یہ قیمت کہاں بنی؟ اب پہلے قیمت کیسے بنے، پھر اس شب تک ہم آتے ہیں، پھر اپنی قیمت کیسے بنائیں۔ دیکھیں، حضرت یوسف مصر کے بازار میں ہیں، اپنی قیمت بتا رہے ہیں، خزانے خالی ہو گئے، ایک پلڑے میں رکھے، ایک پلڑے میں یوسف ہے، اور یوسف کا پلڑا نیچے ہے اور یہ خزانہ اوپر ہے۔ جب عزیز مصر پریشان ہوا کہ اتنا بچہ یہ اس میں تلتا کیوں نہیں ہے، اس نے، حضرت یوسف نے فرمایا عزیز مصر کاغذ قلم دو، یہ میری قیمت نہیں ہے، قیمت میں بتاؤں گا۔ کاغذ پر لکھا کچھ، لپیٹ کے دیا، کہا یہ رکھو۔ یہ اب وہ ہٹایا گیا، کاغذ کو رکھا گیا، اب یہ ہوا یوسف اوپر، کاغذ نیچے، قیمت یہ بنی۔ کہا کہ یوسف کیا لکھا ہے؟ کہا کھول کے پڑھو، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بسم اللہ پہ قربان ہو گئے؟ کہا نہیں نہیں، یوسف بسم اللہ پہ قربان نہیں ہوا، بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے یوسف اس پر قربان ہو گیا ہے۔ یوسف نے قیمت بتائی، میرا نقطہ ہے وہ نقطہ علی ہے۔ پھر اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، قیمت لگائی جاتی تھی، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 20 دینار۔ کیا کرتا ہے؟ اتنا وزن اٹھاتا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا یہ 50 دینار۔ اس کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ کہا وزن بھی اٹھاتا ہے اور حساب بھی کرتا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا اس کی 100 ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہا وزن بھی اٹھاتا ہے، حساب بھی کرتا ہے، پھر جہاں میں بلاؤں، جو کھلاؤں، جو پہناؤں، جس وقت بلاؤں، گھر میں بلاؤں آ جاتا ہے، میدان میں بلاؤں آ جاتا ہے، مسجد میں بلاؤں آ جاتا ہے، رات کو بلاؤں آ جاتا ہے، صبح کو بلاؤں آ جاتا ہے، دوپہر کو بلاؤں آ جاتا ہے، مغرب پہ بلاؤں آ جاتا ہے، شب میں بلاؤں آ جاتا ہے، جہاں پکاروں آ جاتا ہے۔ اس کی قیمت اتباع اور اطاعت پر رکھی ہوئی ہے، قیمت اتباع پر بنی۔ یہ ایک قیمت
تو اب چلے ہوگا اور قیمت بتاتا ہوں. جناب بہلول سے پوچھا تھا ہارون نے, سج دھج کے آیا, کہنے لگا کہ میری قیمت کیا ہے؟ دیکھ کے کہا کہ 2000 دینار. کہا 2000 دینار, یہ تو میں نے اس کا بیلٹ پہنا ہوا ہے. دے کر فرمایا قیمت اس کی ہے, تجھے پوچھتا کون ہے؟ تمہیں ہے کیا وہ کمال کیا ہے میں قیمت لگاؤں؟ اب چلے شب عاشور, اصحاب حسین نے اپنی قیمت بتائی. مولا نے فرمایا میں نے چراغ گل کیا, بجھایا, تم نہیں گئے, چلو میں حسین تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے, شفاعت کروں گا, جنت دوں گا. اور اگر شرم سے وہ نہیں جا رہا, بنی ہاشم کا بچہ ملا کر دیتا ہوں, وہ مدینے میں جا کے کہے گا یہ بھاگ کے نہیں آئے ہیں, حسین نے اجازت دی ہے. سب نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا مولا نہ جنت چاہیے, نہ شفاعت چاہیے, نہ کوثر چاہیے, حسین کے ساتھ آئے تھے, حسین چاہیے. قیمت لگائی کہ حسین کے ساتھ آئے تھے, حسین چاہیے. اب مولا امام زمانہ پوچھ رہے ہیں عزادار بتاؤ تمہاری قیمت کیا ہے؟ یہ امام زمانہ بھی پوچھ سکتے ہیں, مولا حسین بھی پوچھ سکتے ہیں. قیامت کے دن یقیناً آمنا سامنا ہوگا. آپ کے کالے لباس دیکھ کر, سینے پہ ماتم کے نشان دیکھ کر میرے مولا دیکھیں گے تم میرے عزادار ہو, ماتمی ہو, حقدار ہو, مجھ سے محبت کرتے تھے. ہاں مولا آپ سے محبت کرتا تھا, اتنی گرمی میں جلوسوں میں چلتا تھا, ماتم کرتا تھا, جہاں سب دنیا سو رہی ہوتی تھی میں جاگ کر آپ کو روتا تھا. مولا فرماتے نماز پڑھتے تھے؟ مولا وہ تو نہیں پڑھتا تھا. روزہ رکھتے تھے؟ مولا گرمی بہت تھی. اچھا خمس دیتے تھے؟ مولا بچتا ہی نہیں تھا. زکوٰۃ دیتے تھے؟ مولا نصاب نہیں تھا. اچھا بتاؤ یہ چیزیں تمہارے پاس نہیں تھی, مجھ پہ روتے تھے؟ ہاں روتا تھا مولا, وہ تو ماتم کرتا تھا. اچھا بتاؤ یزید پر کیوں نہیں روتے تھے؟ مولا وہ ظالم تھا. اچھا میں مظلوم تھا, میں کیوں مارا گیا؟ مولا دین کے لیے, مولا نماز کے لیے, مولا روزے کے لیے, مولا حج کے لیے, مولا خمس کے لیے. اچھا جس کے لیے میں مارا گیا, شہید ہوا, کیا وہ دین تیرے گھر میں ہے؟ وہ نماز تیرے گھر میں ہے؟ وہ حیا تیرے گھر میں ہے؟ وہ اخلاق تیرے گھر میں ہے؟ وہ تمیز تیرے گھر میں ہے؟ وہ قرآن تیرے گھر میں ہے؟ وہ ایمان تیرے گھر میں ہے؟ وہ پردہ تیرے گھر میں ہے؟ جس کے لیے تو رو رہا ہے, میرے سجدے کو روتا ہے, سجدہ کرتا ہے, میری قربانی پر روتا ہے, وہ قربانی تیرے گھر میں ہے. میں نے حلال کھانے کو کہا ہے, وہ کھاتے ہو. میں نے حرام سے روکا ہے, رکتے ہو. میں ظالم کے ساتھ جنگ کرتا ہوں, تو ظالم کا دوست تو نہیں, مظلوم کا حمایت کرتے ہو. جب یہ نہیں کرتے تو تیرے رونے کا فائدہ کیا ہے, تیرے ماتم کا کیا فائدہ ہے؟ جب وہ کام جو یزیدی کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو اور روتے بھی ہو. فرزدق کو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ فرزدق نے یہ کہا تھا مولا دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. یعنی محبت کرنے والے بھی تھے مگر عملی طور پر حسین کے ساتھ نہیں تھے. ہمیں کیسا بننا چاہیے؟ ہر ایک کے دل میں حسین دھڑکتا ہے, مگر کرنا یہ ہے کہ عمل کے ساتھ بھی حسین کا ساتھ دیں. آخری حسین بیٹھا ہوا ہے, یقیناً آپ کی محبت اس کے لیے ہے اور آپ کے دل میں دھڑکتا ہوا حسین دکھائی دیتا ہے, مگر عمل کے طور پر آگے بڑھ کر بتائیں اس زمانے کے حسین ہماری جانیں آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا مال آپ کے ساتھ ہے, ہمارا اعمال آپ کے ساتھ ہے, ہمارا کردار آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے اشارے پر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ حکم کریں گے ہم میدان میں آ جائیں گے. یہ جذبہ دکھائیں. پھر میرے مولا نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو توقیع لکھی تھی کہ شیخ مفید نے لکھا تھا مولا آپ کیوں نہیں آ رہے تھے, کیوں نہیں آ رہے؟ مولا نے فرمایا 2 کام کریں میں آ جاؤں گا. کون سے 2 کام؟ مولا نے فرمایا ایک ہماری اطاعت کرو, دوسرا آپس میں اتحاد کرو. یہ آج کی رات اتحاد کی رات ہے.
हुसैन के असहाब ने आपस में इत्तेहाद ऐसा किया कि हर एक यही चाहता था कि मैं पहले, सबसे पहले हुसैन पर कुर्बान हो जाऊं, मैं जान का नजराना दूं। एक दूसरे का एहतराम इतना करते थे, इतना एहतराम मोमिनीन आपस में करेंगे, आज़ादार आपस का एहतराम करेंगे तो फिर इमाम को बुलाएंगे तो इमाम भी लब्बैक कहेंगे। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। चराग बुझाया है और फरमा रहे हैं कि जाओ, जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए जनाब ज़ैनब का भी यही फिक्रा है और मौला हुसैन का भी यही फिक्रा है। मौला ने फरमाया जैसे असहाब मुझे मिले हैं ऐसे असहाब मेरे नाना को नहीं मिले। मैं चराग बुझा कर कहता हूँ चले जाओ, वो रोशन दिल में पुकारते थे, आओ नहीं आते थे। या और ख़ुद मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपने असहाब में बैठ कर कि मेरे सहाबियों, मेरे सहाबी भी हैं, नबी के सहाबी भी हैं, मगर मेरे हुसैन के सहाबी इतने अजीम हैं, न पहले वालों को किसी को मिले हैं न बाद वालों को मिलेंगे। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था जैसे हमारे दादा हुसैन को सहाबी मिले हैं ऐसे सहाबी न किसी को मिलेंगे न मिले हैं। अजीम वफा के दर्स देते हुए चले हैं, अजीम वफा के अलमबरदार हैं, जिनका वजूद हर लिहाज से कामिल था, हर लिहाज से अतमम व अकमल था। खुदा की कसम ये कहते हैं कि फिला साहबी ने कौन सी नमाज पढ़ी थी, नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि हुर ने कौन सी नमाज पढ़ी तो फिर हुसैन के इंतखाब में आप शक करेंगे कि हुसैन ने बेनमाजी इंतखाब किया था। नहीं, हुसैन ने ऐसे इंतखाब किए कि ऐसे अंबिया के पास भी जवाब नजर नहीं आते थे। सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। तो ऐसे थे, आबिद भी थे, अब्द भी थे। इस मकाम पर आज की रात अब्द बनना सिखाती है। आबिद जमाने वाले नजर आते हैं, आबिद इंसान शैतान भी था मगर अब्द नहीं बना। क्या करूं, एक और जुमला देना चाहता था, एक गलती होती है मेंबरों पर, वो बयान करना चाहता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या, मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था, एक जुमला है जो मेंबरों पर पढ़ा जाता है मगर उसको समझा नहीं जाता। ये लफ्ज़ अब्द को समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या फरमाया था मौला अली अलैहिस्सलाम ने? फरमाया अना अब्दो मिन अबीदे मोहम्मद। तर्जमा क्या करते हैं? मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से छोटा ग़ुलाम। तर्जमा ये किया जाता है। ज़माने वालों, तर्जमा करने वालों, बताओ अली से कोई और बड़ा है जो अली छोटा बने? तो फिर इसका लफ्ज़ क्या है? का ये अब्द, लफ्ज़ अबीद जो है, तवज्जो रहे, लफ्ज़ अबीद जो है, जब ये इजाफा अल्लाह की तरफ रहे तो ये लफ्ज़ इबाद कहलाता है, और जब ये अबीद गैरुल्लाह पर इजाफा करे तो ये अबीद बनाता है। तर्जमा इसका ये होगा कि मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। जिस तरह का अली अब्द है, इस तरह का कायनात में कोई अब्द ही नहीं है। अब्द कहते हैं ग़ुलाम को। वहाँ ग़ुलामों के हिस्से बयान किए जाते थे। दिन का ख़रीदा हुआ ग़ुलाम रात में काम नहीं करता था, रात का ख़रीदा हुआ ग़ुलाम दिन में काम नहीं करता था, और वहाँ पार्ट टाइम उसको तकसीम किया जाता था। और मौला फरमाते मैं मुकम्मल अब्द हूँ। अब अब्द और आबिद में फ़र्क ये है कि आबिद इबादत को छोड़ सकता है, अब्द कभी नहीं छोड़ सकता। और आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं कि अब्द बने, आबिद न बने। आबिद शैतान था, आबिद बनते बनते लानती बन गया। अब्द बनेंगे तो मौला की मंजिल को पाएंगे। और एक रात में आबिद से अब्द बना तो अलैहिस्सलाम बन गया। सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। और ये अब्द हैं। और आज की शब जो मुझे
मसाइब के हवाले से हुक्म दिया गया है, वो मसाइब है हज़रत अली अकबर का। मैं दो चार जुमले हज़रत अली अकबर के फ़ज़ाइल के बयान करके रब्त मसाइब देना चाहता हूँ। आप अगर आमादा बैठे हैं, हज़रत अली अकबर सुनना चाहते हैं, तो नौजवान जितने बैठे हैं एक जवान सलवात पढ़ें मिलकर मौला पर। शहर शाम में, शाम पर काबिज़ है एक, इसे फ़कीर शाम कहते हैं। इसने अपने दरबार में कहा था कि नबी के बाद इस वक्त इस मिंबर का, दीन का हकीकी वारिस कौन है। दरबारी बताने लगे, कोई कहने लगा अमीर फ़कीर शाम तेरा बेटा, कोई कहने लगा तू, कोई क्या कहने लगा, कोई क्या कहने लगा। ये था दुश्मन, मगर कहता है अगर मुझसे पूछते हो कि इस वक्त इस मिंबर का, दीन का किसको वारिस होना चाहिए, तो मैं बगैर रुके हुए कहूँगा अगर हकीकी वारिस जिसको होना चाहिए वो हुसैन का अली अकबर है, क्योंकि हूबहू नबी जैसा है। दुश्मन मान रहा है और ये हूबहू नबी की तस्वीर थे। और लक़ब था शहजादे का खलील आल मोहम्मद। ये क्यों कहा जाता था? जब करम के दरवाजे सब के बंद हो जाते, वहां अली अकबर का दरवाजा खुलता और घर की छत पर आग जलाते थे ताकि भटका हुआ मुसाफिर चलते हुए इधर आए और अली अकबर के दस्तरखान से सैराब होकर जाए। यानी जहां सब दरवाजे बंद होते वहां अली अकबर का मेहमान खाना शुरू हो जाता था। जमाने वालों को बताते थे कि हम असली नस्ली करीम इब्ने करीम हैं। सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। एक बार फिर भी मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। तो रवायत के जुमले मिलते हैं, इतने हू बहू हम शक्ल पैगंबर थे। एक ईसाई है जो मदीने में आता है और आकर कहता है कि मैंने आज रात ख्वाब में पैगंबर खुदा को देखा है। मुझे कैसे पता चले कि ये पैगंबर खुदा को मैंने देखा है? लोगों ने बताया उसका वारिस हुसैन है, उसके पास चले जाओ, पता चल जाएगा कि तुमने देखा था या नहीं देखा था। जैसे वहाँ पहुँचे, सलाम किया और कहता है ए हुसैन मौला, मैंने आज रात ख्वाब में आपके नाना को देखा है। मौला ने फरमाया ए ईसाई, अगर देखोगे पहचान लोगे? कहा कैसे नहीं पहचानूंगा, मैंने रात देखा है। मौला ने अपने गुलाम से फरमाया जाओ अली अकबर को लेकर आओ। गुलाम गया, लेकर आ गया। जैसे जनाब अली अकबर आए, ये अल्लाह अकबर कहकर उठा, कदमों पर हाथ रख के कहा खुदा की कसम है, जो शक्ल रात को देखी थी वो उसका सिन बड़ा था, ये जवान है, यही शक्ल मैंने देखी थी। तो जिस ईसाई को वो नबी जैसा लग रहा था, इतना अजीम, और इससे हज़रत अली अकबर को से इतनी मोहब्बत मौला हुसैन को थी। जनाब उम्मे लैला कहती है जब रात होती मैं देखती नमाज शब के वक्त इमाम हुसैन उठ के आते, मैं देखती कि सराहने पर खड़े हुए हैं। मैं सवाल करती मन रास अली अकबर, अली अकबर के सराहने कौन है? इशारा दे के कहते मैं आया हूँ। मौला रात दिन पूरा दिन आपके साथ होता है, कि रात को क्यों आते हैं? का प्यारा इतना है कि रात में भी इसकी याद सताती है। मैं आता हूँ, इसका चेहरा चूमता हूँ, चेहरा चूम के सीना चूमते और रोते भी। जनाब उम्मे लैला कहती मौला आप चूमते हैं, रोते क्यों हैं? ज़बान हाल से यही कहते होंगे लैला कैसे बताओ तू माँ है, उस सीने को चूमता हूँ जिसमें नेज़ा लग जाएगा। हाजा दारो बहुत प्यारा था हज़रत अली अकबर, इतनी मोहब्बत थी।
روایت ملتی ہے کہ شہر مدینہ تھا، مسجد نبوی تھی، حسین بیٹھے ہوئے تھے، زانوں پر حضرت علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بچپن کے ادا میں کہا، بابا بابا انگور کھانے کو دل کرتا ہے۔ جنت کے شہزادے، جنت کے امام نے جنت سے انگور منگوا کر، ہاتھ سے منگوا کر ایک مرتبہ اشارہ کیا، مسجد کے ستون سے انگور ظاہر ہوئے، وہاں سے توڑ کر جناب علی اکبر کو دیے۔ مولا اکبر کھا رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں۔ مولا کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، شاید اس لیے رو رہے ہوں گے، آج انگور مانگے ہیں، موسم نہیں تھا، جنت سے منگوائے ہیں، کل عاشور کا دن ہوگا، اکبر پانی مانگے گا، میں کہاں سے لے کر آؤں گا۔ مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ عزادارو بہت پیارا تھا، اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ملتے ہیں، حسین کو اتنا پیار تھا، شام کے راستے میں جب قافلہ رکا، سر صندوقوں میں رکھے گئے، جب صبح اٹھے تو اکبر کا، حسین کا سر نہیں مل رہا تھا۔ ظالم آ کر سجاد مولا پر ظلم کر رہے تھے، کہا کہ تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ میرے مولا نے رو کر کہا، میرے بھیا اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا ایک صندوق میں رکھا گیا ہے۔ کہا چلو اس صندوق کو کھولو۔ ایسے صندوق کو کھولا، منہ پر منہ رکھ کے رو کر کہہ رہا تھا، اکبر میں نے تجھے نیزوں کے لیے پالا تھا، اے میرے حسین میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا، اکبر تیرے بعد او میرے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ ہاں عزادارو، سید شیخ مہدی، شیخ اسی لیے کہتے ہیں عالم بڑے تھے، مگر سید مہدی ہیں جنہوں نے کربلا میں علی اکبر کا مصائب پڑھا۔ مصائب پڑھتے ہوئے آج کی رات رونے کی رات ہے عزادارو، اور وہ بھی پرسہ حضرت علی اکبر کا ہے۔ اس روایت میں دیکھیں، آج کی رات شب عاشور، یہ سید مہدی مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھتے پڑھتے کہا کہ علی اکبر کو جگر میں نیزہ لگا، علی اکبر نے زین چھوڑی۔ ادھر سے جیسے جملہ کہا، خادم حرم دوڑتے ہوئے آئے، کہا سید مہدی مصائب ختم کر دے، مصائب چھوڑ دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے پڑھا علی اکبر کو نیزہ لگا، او حسین کی زری سے او خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ عزادارو بہت رویا سید مہدی، روتے ہوئے گھر آیا، خواب میں سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے ایک بی بی آتی ہے، آ کر کہتی ہے شیخ مہدی آج کے بعد حسین کے روزے پر اکبر نہ پڑھنا، تو نے اکبر پڑھا ہے، پڑھا تھا اکبر کے جگر میں نیزہ لگا۔ او شام سے زینب آئی تھی، بہن بھائی مل کے کہتے تھے حسین اکبر کو میں نے نیزوں کے لیے نہیں پالا، اے میرا جوان۔ ہاں عزادارو، مولا علی اکبر کی شہادت بہت بڑی سخت ہے، حکم ہے کہ محرم کے بغیر نہ پڑھی جائے۔ ہاں عزادارو، بس مختصر یہ پڑھوں، تیار ہو کر جنگ کا لباس پہن کر وہاں آئے جہاں مظلوم قبضہ تلوار پر سر ٹیک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آ کے کہا بابا، حسین نے 3 مرتبہ کہا جی بیٹا، جی بیٹا۔ ایک مرتبہ کہا بابا میری طرف دیکھے، مولا حسین نے آنکھیں اٹھائی، کہا اکبر، کہا بابا مجھے میدان کی طرف اجازت دیں۔ مولا نے رو کر کہا اکبر انصاف نہیں کیا، میں ہوتا جوان آپ ہوتے ضعیف، پھر میں دیکھتا کہ کیسے موت کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بابا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزادارو، میرے مولا نے مختصر پڑھوں، میرے مولا نے فرمایا جاؤ بیویوں سے الوداع کر کے آؤ۔ عزادارو، 3 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت مشکل سے وداع کیا ہے۔ ایک حسین کا وداع مشکل ہے، دوسرا عباس کا وداع مشکل ہے،
तीसरा अकबर का विदा मुश्किल है। जैसे खैमे में आके कहते मेरी माएँ बहनें मेरा आखिरी सलाम, एक मर्तबा चादरें उतारी, मक्तल के जुमले हैं, अकबर जिंदा था, बीबियों ने पत्थरों का मातम किया, रो रो के कहने लगी वाह मोहम्मदा वाह उर्बता। हाँ ज़ादारो, हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने देखा कभी पर्दा खैमे का पर्दा उठता है, कभी गिरता है, अकबर बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं। जब 7 मरतबा ये हुआ ना, मैंने सवाल किया मौला हुसैन से, मौला ये बार बार पर्दा उठता है गिरता है, ये क्या हो रहा है? मौला ने रो कर कहा जब अकबर चलना चाहते हैं, कोई माँ दामन को पकड़ के कहती है अकबर हमें छोड़ के न जा, हमें गुर्बत में छोड़ के न जा। कभी फुफ्फी पकड़ लेती है, कभी कोई बहन दामन को थाम लेती है। हाँ ज़ादारो, मेरे मौला ये सुनकर ये देख कर अंदर आए और आकर कहा अकबर तैयार हो जाओ। जनाब अकबर की एक मौला ने तमन्ना ज़ाहिर की है। गैरतमंदो आज़ादारो सुनेंगे, आवाज़ों को आप बुलंद कर लीजिएगा। हाँ आज़ादारो, मेरे मौला ने कहा अकबर जब तू छोटा था मेरा दिल था कि मैं आपको अमामा आपको दस्तार बंधाऊं, मगर जब भी मैं करीब आता मेरी बहन ज़ैनब बढ़ के आपको अमामा बंधाती थी। आज आखिरी दस्तार मैं बांधना चाहता हूँ। हाँ ज़ादारो, 2 जानू होकर बैठ गए, एक मरतबा अमामा रखकर बांधते जा रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम पढ़ते जा रहे हैं। एक मरतबा पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमामा बांधा, तातुल हनक बांधी, बीबी तरफ के कहती है भैया ये तो मैयत को बांधी जाती है, और मेरा अकबर जवान है, मेरा अकबर जिंदा है। हाँ ज़ादारो, अब हुसैन मौला लेकर आए हैं, अलविदा करना चाहते हैं। एक मरतबा घोड़े पर सवार किया, मौला अकबर 2 कदम आगे बढ़े, बुला के कहते अकबर एक मरतबा रुक जाओ। आज़ादारो, रवायत के जुमले मिलते हैं 6 मरतबा रोका। अब 6वीं मरतबा जा रहे थे ना, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा। अब रवायत के जुमले हैं, कमर को थाम कर रो रो के कहने लगे या अली या अली। उलमा कहते हैं कि एक मरतबा अकबर को बुला रहे थे, दूसरी मरतबा कहते थे या अली आकर देखो मेरा अकबर जा रहा है, या अली देखो मेरा अकबर जा रहा है। कभी गिरता है, कभी संभलता है। हाँ ज़ादारो, जनाब अकबर जा रहे थे, अरबाब मक्तब मिंबर ये पढ़ते हैं, एक मरतबा काले बुरके वाली बीवी अकबर के सामने आई, कहा अकबर मेरा हुसैन देखो, अकबर मेरा हुसैन मजलूम हो गया है। जनाब अकबर आए, आखिरी मरतबा विदा किया, अब चले। हाँ ज़ादारो, मैदान में आए, जंग कर रहे थे। इब्ने मुर्रा ने सर में तलवार मारी, अब ये संभले नहीं थे, हसीन बिन नमीर ने नेजा मारा। हाँ ज़ादारो, अब रवायत के जुमले मिलते हैं, घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, रो रो के कहा घोड़े ओ मुझे बाबा के पास लेकर चल, मेरा बाबा थका हुआ है, मेरा बाबा मजलूम है। हाँ ज़ादारो, रवायत के जुमले मिलते हैं वक़त इरबन इरबा, और तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। हाँ ज़ादारो, जैसे जीन छोड़ी, एक मर्तबा कहा बाबा ओ मेरा आखिरी सलाम। जैसे सुना देखा मेरा अकबर उतर गया। हाँ ज़ादारो, आपने सुना, मगर जैसे हुसैन ने सुना, हाँ ज़ादारो क़याम की हालत में चलने लगे। जब ये ताकत ख़त्म हुई, रुकू की हालत में चलने लगे। जब ये ताकत ख़त्म हुई तो फिर ज़मीन पर गिरे, बरलाशे पिसर पिजर, जानू बे जानू रसीद, ऐ कोनियों के बल पर चलते हुए अकबर के कातिलों से कह रहा था ओ जालिमों बताओ मेरा अकबर कहाँ है। हाँ ज़ादारो, चलते चलते एक मरतबा जनाब अली अकबर के सराने पहुँच गए और सर को उठाया,
हाँ आज़ादारो, एक मरतबा सर को उठाया, मौला रो रहे थे, रो कर कहा अकबर जल्दी न करना, मैं ज़ैनब से वादा कराया था, मैं बहन से मिलाना चाहता हूँ। हाँ आज़ादारो, जैसे ये लफ्ज़ सुना अरबाब मिंबर पढ़ते हैं, मेरे मौला ने रो कर कहा बाबा आपको बहनें याद है, ओ मेरी बहन मदीने में रह गई। मौला ने कहा अकबर अपनी बहन को देखना चाहते हो? अब एजाज इमामत से मौला ने हाथ बुलंद किया, कहा 2 अंगुलियों के दरमियान देखो, हवेली में देखा नजर नहीं आए, गली में देखा नजर नहीं आए। एक मर्तबा कहा अकबर जहां से अलविदा किया था वहां देखो। हाँ आज़ादारो, क्या देखा? एक चादर पड़ी हुई है। कहा गौर से देखो। क्या देखा? तड़प के कह रही थी अकबर वादे के दिन गुजर गए। हाँ आज़ादारो, जनाब अकबर को हिचकी आई। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा अकबर जल्दी न करना। हाँ आज़ादारो, मेरे मौला ने जनाब अकबर को उठाना चाहा, एक मरतबा आह निकल गई। मेरे मौला ने फरमाया अकबर ये आह कैसी है? कहा जालिम ने जिगर में बर्छी का पल तोड़ दिया है। कहा कि अकबर ये मेरा इम्तहान है, अकबर सब्र करो कि ये निकाल लूँ। मेरे मौला ने अर्ज़ किया बाबा बाबा मैं इस्माइल नहीं, आप इब्राहिम नहीं, आप करे मैं सब्र करूँगा। हाँ आज़ादारो, जनाब अकबर को लिटाया, एक मर्तबा 2 घुटने ज़मीन पर रखे, एक हाथ सीने पर, एक हाथ बर्छी के फल में डाला, इधर से बर्छी का फल हिला, अकबर का जिगर हला और करबला की जमीन में जलजला आया। एक मर्तबा जनाब इब्राहिम आए, कहा मैं देख नहीं सकता। हाँ आज़ादारो, अब मेरे मौला ने उठाया जनाब अली अकबर को, उठा नहीं सक रहे, रो रो के कहते हैं बनी हाशिम के बच्चों आओ, मुझे अकबर नहीं उठता। आज़ादारो, बनी हाशिम के बच्चे आए, जनाब अकबर को उठाया, लेते हुए आ रहे हैं, खैमे में पहुंचे, बीवियों ने देखा